السلام علیکم، جہاز وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ایک اہم موضوع جس کے اوپر بات کریں گے اور وہ معاملہ ہے ملک ریاض حسین کی جو پراپرٹیز کی نیلامی کا معاملہ ہے۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج خبر یہ ہے کہ ایک آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن گزشتہ روز ہی اس معاملے پہ کچھ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ نیلامی کی تاریخ کیا ہوگی، یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا اسی ویڈیو میں جو معاملہ ہے جس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک جج کے خلاف ایک شکایت سپریم کورٹ میں، اور وہ کمپلینٹ ختم کیوں کی گئی ہے، وہ معاملہ داخل دفتر کیوں کیا گیا ہے، وہ فائل کیوں بند کی گئی ہے، اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملک ریاض حسین جو کہ پاکستان میں بزنس ٹائکون مانے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کا جتنا بھی بزنس بحریہ ٹاؤن کے نام سے جو بھی چلا، اس میں کہیں نہ کہیں ود دی ہیلپ آف انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ بھی مبینہ طور کے اوپر الزام جو ہے وہ لگایا جاتا رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ خبریں ایسی سامنے آئیں جس پہ یہ بات کہی گئی جی کہ ملک ریاض حسین جو ہیں وہ اپنا سارا کاروبار جو ہے وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے دبئی روانہ ہو گئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اسی تناظر میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی جی کہ دبئی سے بھی وہ مفرور ہو گئے، فرار ہو گئے، لیکن اس حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں یہ در حقیقت درست نہیں ہے۔ لیکن عمران خان اور ملک ریاض کے درمیان ایک تعلق رہا، اور وہ تعلق تھا القادر ٹرسٹ کیس کا، جس پہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، جس میں وہ معاملہ جس پہ عمران خان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس میں ایک ریفرنس بھی نیب کی جانب سے بنایا گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ تو خیر آپ کو کافی مرتبہ آپ کو معلوم بھی ہوگا، اور میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں، میڈیا کے اوپر بھی کافی زیادہ رپورٹ وہ معاملہ ہوا۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رکنی بینچ نے جو ملک ریاض حسین کی، کیونکہ جو پلی بارگین کے تحت طے شدہ رقم ہے اس کی حوالے سے جو ہے وہ رقم کی بازیابی کے لیے، رقم کے حصول کے لیے جو ہے وہ ملک ریاض حسین کی جو پراپرٹیز ہیں اس کی نیلامی کی تاریخ سامنے آئی تھی، اور پھر لیکن ایک پٹیشن سامنے آئی، اور اس پٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا۔ لیکن پھر دو رکنی بینچ نے اس کیس کو دوبارہ سنا، اور پھر اس پہ اب آرڈر جو ہے وہ آج جاری ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ نیلامی کی جائے۔ لیکن گزشتہ روز ہی نیلامی کے حوالے سے خبریں اور چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہی سرکولیٹ کی جاتی رہی ہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جی کہ نیب نے ملک ریاض کی جائیدادوں کے نیلامی کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے، اور یہ ڈان نیوز کی خبر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی احتساب بیورو کے مطابق ملک ریاض کی جو پراپرٹیز ہے وہ نیب نیلامی جو ہے وہ 7 اگست نیب ہیڈ کوارٹر آفس G61 اسلام آباد میں ہوں گی۔ جن جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے ان میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2 پلاٹ نمبر D7 پارک روڈ، بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی شامل ہیں۔ نیلامی میں پلاٹ نمبر E7 پارک روڈ، بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی، بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس بھی شامل ہیں۔ روبیش مارکی اینڈ لان، بحریہ گارڈن سٹی نزد بحریہ گارڈن سٹی گولف کورس، اور بحریہ ٹاؤن اسلام آباد بھی ان کی بھی نیلامی ہوگی۔ اور ملک ریاض حسین کی جو دیگر جائیدادوں ہیں ان کی نیلامی بھی 7 اگست کو عمل میں لائی جائے گی۔ رواں سال مارچ میں قومی احتساب بیورو نے بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور، تخت پڑی، نیو مری، گولف سٹی اور اسلام آباد میں کثیر منزلہ رہائشی اور کمرشل جائیدادوں کی سربہ مہر یا سیلڈ کرنے کا کہا تھا۔ نیب نے ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف فراڈ کے ذریعے تفتیش مقدمات میں ایکشن لیا تھا، اور بحریہ ٹاؤن کے سینکڑوں اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے درجنوں گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئی تھیں۔ اور نیب حکام کا کہنا تھا کہ مخصوص عناصر ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ میں رقوم منتقل کر رہے ہیں۔ ملک ریاض کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے بھرپور کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا، اور نیب کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اتھارٹی نے قومی احتساب بیورو یعنی ادارہ نے اپنے مینڈیٹ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ایک بار پھر عوام کو آگاہ کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور دیگر کے خلاف دھوکہ دہی کے
متعدد جو مقدمات ہیں وہ اس وقت زیر تفتیش ہیں۔ تو اس کے اوپر گزشتہ روز بھی یہ ڈسکشن جو میں نے آپ کو شیئر کی کہ یہ چل رہی تھی اس معاملے کے اوپر جی، کہ یہ نیلامی کی تاریخ آ گئی ہے، اور اس سے یہ بھی کہ جی یہ آرڈر کیا ہوگا وہ بھی، اس کے اوپر بھی کل سے باتیں چل رہی تھیں۔ تو آج بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر اس کا آرڈر جاری ہوا ہے، جس کے بعد یہ نیلامی والا جو معاملہ ہے وہ اب عمل میں چل رہا ہے۔ اس صورتحال میں جہاں پہ یہ پروسیس ہے ملک ریاض حسین کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ کیس جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین کراچی میں، اس کے اوپر جو جنگلات کی زمین تھی اس پہ قبضہ کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رقم طے کی کہ یہ رقم ہے یہ ملک ریاض حسین نے قسطوں پہ دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ اس معاملے پہ جب پی ٹی آئی میں عمران خان کی حکومت تھی تو اس دوران خبر سامنے آئی جی کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو کچھ مشکوک ٹرانزیکشن جو پاکستان سے منتقل ہوئی ہیں ان کے بارے میں علم ہوا۔ یہ تقریباً 190 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے علم میں یہ بات لائی۔ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان تھے، ان کی کابینہ نے ایک سیل انویلپ کے اوپر تمام کیبنٹ ممبران سے منظوری لی، اور وہ پیسہ بجائے قومی خزانے میں جمع کروانے کے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو واپس کیا تھا، ملک ریاض حسین کو واپس کر دیا، اور وہ پیسہ پھر ملک ریاض حسین نے جو سپریم کورٹ میں جو معاملہ تھا کہ جس پہ جی کہ یہ کتنے پیسے پلی بارگین کی مد میں یا اس طرح سے جو بولی لگی تھی، گو کہ وہ پوری کورٹ پروسیڈنگ بھی اس کے اوپر بھی اب سوالات ہم نے ضرور اٹھائے تھے کہ وہ بھی سپریم کورٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے بولیاں لگاتی، اس طرح سے اماؤنٹ جو ہے وہ طے کرتی۔ تو بہرحال جی وہ معاملہ پیسے اکاؤنٹس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہے، وہاں پہ ایک طویل وقت تک رہے، اور پھر اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی کہ القادر ٹرسٹ کیس بنا، اور پھر اب ملک ریاض حسین جو ہے وہ اشتہاری ہوئے۔ تو اب وہ ملک ریاض حسین جو ہے وہ ان کو یہ اس تناظر میں اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں کہ جی یہ وعدہ معاف گواہ بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی بھی مبینہ طور کے اوپر کچھ باتیں ان کے حوالے سے منسوخ کی جا رہی ہیں، لیکن حتمی طور کے اوپر ان کی کوئی اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی چیز اگر سامنے آئے گی تو اس پہ ہی کوئی کمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج ہیں، اور یہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ ان کے خلاف ایک کمپلینٹ آئی تھی، اور وہ کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ تھی کہ ایک ٹریفک حادثے میں ان کی بیٹی کے ذریعے جو ہے وہ ایک ٹریفک حادثے میں ایک نوجوان جو ہے یا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ ایک ٹریفک حادثہ تھا۔ اس معاملے کو لے کر لوائقین کا یہ دعویٰ تھا کہ جی یہ ہائی کورٹ کا جو آفس ہے وہ مبینہ طور کے اوپر اس کے اثر و رسوخ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس پہ اس خاندان نے ایک پروٹیسٹ بھی کیا پریس کلب کے باہر، جس میں غیر متوقع طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو کوریج بھی ملی، اور وہ بہرحال یہ حیران کن معاملہ تھا، اس پہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی کوریج ان کو دی گئی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کیونکہ ایک تو یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ وہ کمپرومائز ہو گیا ہے اور وہ معاملہ کیس بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہیں پہ خبر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ جو فیملی ہے جن کی جانب سے یہ کمپلینٹ فائل کی گئی تھی، انہوں نے اس کمپلینٹ کو رضاکارانہ طور کے اوپر واپس لے لیا ہے، اور وہ کیونکہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، تو یہ اس طرح کے حادثات میں عمومی طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جرگہ میں اگر کوئی فیصلہ ہو یا اس طرح سے کوئی فیملیز آپس میں بیٹھ کے اگر کچھ طے کریں دیت کی رقم کے حوالے سے، تو پھر اس صورتحال میں جو ہے وہ عدالتوں کی جو پروسیڈنگ ہے وہ لکھ کر بتایا جاتا ہے کہ جی یہ معاملہ ہمارا تھا، یہ سیٹلڈ ہو گیا ہے، تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن یہ ملی ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ اب لکھ کر دے دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔